والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے وہ نورانی مخلوق ہے کہ جن کو اللہ نے مخصوص کاموں کے لیے طے کر دیا. کچھ فرشتے ایسے کہ جو قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے جو رکوع میں ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ایسے جو سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے عرش اعظم پر ہیں، کچھ فرشتے الگ الگ جگہوں پر ہیں اور ان کو اللہ نے کام طے کر دیا. بھئی یہ کام کرنا ہے، بس وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں. اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے. پھر بھی وہ اب ظاہری بات ہے جب وہ مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اپنے لیے تو کریں گے نہیں، بلکہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ زمین والوں کے لیے. اور اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. اور استغفار پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں. یعنی پتہ چلا کہ یہ دعائیں مغفرت کرنے کا سلسلہ صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ فرشتوں میں بھی ہے. تو ہم اور آپ جو دعائیں مغفرت کرتے، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ صرف ایسا نہیں کہ آج کا طریقہ ہے اور ہمارا، یہ بہت پرانا طریقہ ہے. دعائیں مغفرت فرشتے بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ایصال ثواب کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک سے ہے اور نبیوں کے عمل سے بھی ہے اور فرشتوں کے بھی عمل سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، یعنی زمین والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے، اللہ انہیں معاف فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ بھی آیت کریمہ ہے. اور مسلمانوں کی مغفرت کی دعا مانگتے فرشتے. دو جگہ الگ الگ طریقے کی آیتیں کریم. ان آیات مقدسہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کا نیک عمل اور دعا انسان کے لیے فائدہ بخش ہے. یعنی دوسرے عمل کرے، جیسے ابھی ہم زندہ ہیں، اگر ہم کوئی نیک عمل کرے اور اس کا ثواب اگر ہم مرحومین کو بخشتے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچ، اور وہ حق ہے، قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے. ان آیت مقدسہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کا نیک عمل اور دعا انسان کے لیے فائدہ بخش ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے مختلف کاموں پر متعین ہے اور وہ معصوم ہے. معصوم یعنی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جو دعائیں وہ مغفرت وہ کرتے ہیں یقیناً اس کے سبب بخشش ہوتی ہے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ فرشتے معاذ اللہ ایسے کام میں لگے رہتے ہیں جس کی ضرورت نہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتے وہ کام کرے کہ جس کی ضرورت نہیں ہو، ایسا ہو ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے جس کو کام پر لگایا وہ بیکار ہو ایسا، کیونکہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی حکمت اللہ نے رکھی. اب فرشتوں کو اللہ نے طے فرمایا ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے اور دعائیں مغفرت بھی کر رہے. اب اگر دعائیں مغفرت دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو فرشتوں کا یہ کام بیکار ہو جاتا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ بیکار ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے.
وہ سب کچھ جانتا ہے. تو اس لیے فرشتوں کا دعائے مغفرت کرنا ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ تم نیک عمل کر کے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا سکتے ہو. اور ایسا نہیں کہ پہنچا، بلکہ پہنچ بھی جاتا ہے، ثواب بھی اس کا. بہت ساری حدیثیں بھی آگے آئے گی جو آپ سماعت کریں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بیکار کام کا حکم نہیں دیتا. اللہ کبھی بھی بیکار کام کا فرشتوں کو حکم نہیں دیتا، اور نہیں بندوں کو دیتا ہے. اللہ نے جہاں جہاں جو جو چیزوں کا حکم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس کو دیکھو، غور کرو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کتنی حکمت ہے. ابھی جیسے میں نے جمعہ کے اندر 2 جمعہ سے میں جو صبر کے متعلق بیان کرتا ہوں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو بتاؤں. خالی اللہ نے فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والا. اب وہ جو صبر چیز ہے نا، جیسے کبھی آپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم اور آپ بہادری کیا سمجھتے ہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دینا. یہ ہوئی بہادری ہماری لینگویج میں، ہماری بھاشا میں، ہماری ویکھیا کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق. کبھی آپ نے مجھے گالی دی، میں بھی آپ کو 2 گالی دے دوں تو میں بہادر. لیکن اس کا نام بہادری نہیں. بہادری یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. اور ایسی کنڈیشن میں اگر آپ خاموشی سے اختیار، خاموشی سے اگر آپ گزر جاتے، اس کا نام صبر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ جو فارسی کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو ہاتھی کی پیشانی کو چیر دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، وہ بہادر ہے. اب ہم کو تو کیا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دے دیتے. اور پھر بعد میں کہا میرے کو وہ سمجھتے بولتے نہیں آتا ہے، تو اس کے جواب میں تو گالیاں بول رہے. اب گالیاں بول کر کے اپنے آپ کو بولنے والا بتا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. بہادری یہ ہے آپ کی کہ آپ کو غصہ بھی آئے اور آپ صبر کریں، اور لغو باتیں آپ کی زبان سے، بیکار باتیں نہ نکلے، تب آپ بہادر ہیں. اب دیکھیں، آپ شانتی ہو، بیٹھے ہو، جیسے ابھی ہم آپ بیٹھے. اب اس میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن آپ میں سے مجھے کوئی ایک شخص بد زبانی کے ساتھ پیش آئے کہ آپ کو تو بیان کرتے آتا بھی نہیں ہے، یا تو میں آپ میں سے کسی کو بولوں کہ یار آپ کو تمیز نہیں ہے. اب جب میں یا آپ، ہم دونوں میں سے کسی ایک پر اس کی حقارت والے جملے بولے، اور پھر اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اس کا نام صبر ہے، اس کا نام بہادری. کسی کو جھڑک دینا، اتار دینا، یہ بہادری نہیں ہے. تو یہ جو صبر ہے نا، میں صبر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑی اللہ نے اس میں بہت حکمتیں رکھی. اس میں جو میں نے محسوس کیا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا، اس کے بعد میرے اور آپ کے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن فائدہ بتانا، اس کا جو فائدہ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے یا آپ میں سے کسی نے کسی کو کچھ بول دیا، غصہ آیا، اب ہم نے وہاں صبر کر لیا، تو اس کا فائدہ آپ کو کب دکھے گا معلوم؟ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد. یار وہ حاجی صاحب نے میرے کو گالی دی، لیکن میں کچھ بولا، اس وقت فوری طور پر وہاں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں بہت ذلیل کیا گیا، لیکن اس کا فائدہ 1 دن کے بعد اس لیے دکھے گا آپ کو کہ آپ کو بہت سکون ملے گا. یار انہوں نے 5 لوگوں کے سامنے مجھے گالی دی ہے اور میں نے کچھ نہیں بولا، سب ان کو ہی کہیں گے کہ آپ نے گالی دی اتنے بڑے آدمی کو، ایسے آدمی کو آپ نے گالی دے دی. اور اگر آپ جواب دے دیتے نا، گالی کا جواب گالی سے، تو آپ کو پچھتاوا ہوتا کہ یار انہوں نے تو گالی بولی لیکن مجھے تو گالی نہیں دینی چاہیے. لیکن آپ صبر کرو گے، دوسرے دن سکون ملے گا، ہاں اچھا ہوا میں خاموش رہا. دیکھو اب لوگ ان کو کہتے ہیں نا. تو اس لیے یہ صبر کے اندر ایسی برکتیں ہیں، اور ایسی تو بہت ساری برکتیں. بہرحال آگے سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بیکار کام کا حکم بندوں کو یا کسی کو دیتا نہیں ہے. اور جب یہ ثابت ہوا کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعائے خیر مانگا کرتے ہیں،
تو ایمان والوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر مانگے. دعائے خیر یعنی دعائے مغفرت. جب فرشتے ہمارے لیے کر رہے تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کریں. کون؟ جو دنیا سے چل بسے, ہم ان کے لیے دعائے مغفرت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.